الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تمام عبادتوں میں صرف رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور تمام عبادت خالص لوجہ اللہ ہو تبھی وہ درست ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ آ جائے، یا اس عبادت سے دوسرے کی رضا مقصود ہو، دوسرے کی خوشی اور دوسرے کے لیے کی جائے، تو وہ شرک کے ضمن میں آ جاتا ہے. اور وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر غیر اللہ کے نام پر ہوتا ہے تو وہ شرک ہے. اور اسی طریقے سے قربانی، نذر و نیاز اور جانوروں کا ذبح کرنا وغیرہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. دوسروں کے لیے غیر اللہ نے دوسروں کے لیے ذبح کرنا، یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا، اسے ذبح کرنا یا نذر و نیاز کرنا، یہ شرک ہے. اور ہماری عبادت، ہماری قربانی، ہمارا نذر و نیاز اور اسی طریقے سے جانور کا ذبح کرنا وغیرہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اگر بندہ کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے، کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے نذر و نیاز کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، تمام چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے، اور میں سب سے پہلے میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کا فرمان بندہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کیا گیا ہے. اور میری نماز، میری قربانی، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ اگر ہماری قربانی کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، ہم اگر کسی اور کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا. تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، وہ چاہے کسی کے نام پر کیا جا رہا ہو، کسی شخص کے نام پر یا کسی بابا کے نام پر یا کسی کے لیے بھی، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، قربانی کیا جا رہا ہے تو وہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اسی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اور صرف اپنے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور دوسری عبادات کو بھی اپنے لیے خاص کیا. تو اگر
किसी भी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उसके बंदों के लिए की जाती है, उसके बंदों की तरफ उसे मंसूब किया जाता है, उसके बंदों की खुशनुदी के लिए, बंदों की रज़ा के लिए की जाती है, तो वो शिरक है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक है। और जो शख्स किसी के लिए भी अगर कुर्बानी करता है या इसी तरीके से नजर नियाज करता है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए जानवर को ज़बह करता है, तो यह शिरक है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में किया। तो इसलिए हमारी तमाम इबादतें, हमारी तमाम जो भी हमारी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात और इसी तरीके से कुर्बानी, नजर नियाज वगैरह, तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। हमारी तमाम इबादतों का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए, उसी की रज़ा के लिए हमें तमाम इबादतें करनी चाहिए और कुर्बानी वगैरह करनी चाहिए। और दूसरों के लिए इबादत करना या दूसरों की खुशनुदी के लिए इबादत करना या दूसरे के लिए जानवर ज़बह करना, यह शिरक है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया। इसलिए हमें इससे परहेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, हम जो नज़र नियाज वगैरह कर रहे हैं, वो किसके लिए है, हम किसकी खुशनुदी के लिए, किसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमारी उस कुर्बानी के अंदर, हमारी उस इबादतों में किसी और की रज़ा तो मकसूद नहीं, किसी और के लिए तो वह इबादत नहीं हो रही है, बल्कि हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा और हमें गैरुल्लाह के नाम पर किए जाने वाले कुर्बानी, नजर नियाज वगैरह करने से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।